اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ای واللہ الذی لا الہ الا ہو فالق الحبۃ وبارئ النسمہ وفاطر الارض والسماء۔ گفتگو جہاں پر رکی تھی وہیں سے اس گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جب تعجب کا اظہار کیا ابو اسحاق اللیثی نے اور کہا ما اعجب ھذا، کتنے تعجب کی بات ہے، اتؤخذ حسنات اعدائکم، آپ کے دشمنوں کی نیکیوں کو لیا جائے گا اور ترد علی شیعتکم، شیعوں کی طرف پلٹا دیا جائے گا، وتؤخذ سیئات محبیکم فترد علی مبغضیکم، اور جو محبوں کی برائیاں ہیں ان کو پلٹا دیا جائے گا، جوڑ دیا جائے گا دشمنان اہل بیت سے۔ قال علیہ السلام ای واللہ، مولانا نے فرمایا ہاں خدا کی قسم، وہ اللہ کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو دانے کو شکافتہ کرنے والا ہے، جو لوگوں کو خلق کرنے والا ہے، جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ ما اخبرتک الا بالحق، میں نے تمہیں کوئی خبر نہ دی، کچھ نہ بتایا سوائے حق کے۔ وما اتیتک الا بالصدق، جو میں نے پیش کیا ہے وہ سوائے سچ کے کچھ نہیں۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ وما اللہ بظلام للعبید، اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا۔ وما اخبرتک لموجود فی القرآن کلہ، جو میں نے تمہیں بتایا یہ سارا کا سارا قرآن میں پایا جاتا ہے۔ حدیث تینت بعینہ، پوری کی پوری حدیث تینت قرآن میں موجود ہے۔ قلت ھذا بعینہ یوجد فی القرآن، مولا جو آپ نے بات فرمائی کہ جو ہے حسنات کو جوڑ دیا جائے گا شیعوں سے اور سیئات کو جوڑ دیا جائے گا دشمنان اہل بیت سے، کیا یہ بالکل ایسے کہ ایسے ایز اٹ از قرآن میں ہے؟ قال نعم یوجد فی اکثر من 30 موضعا فی القرآن، یہ ایک جگہ پر نہیں ہے، یہ ایسے کہ ایسے 30 سے زیادہ جگہوں پر قرآن میں آیا ہے۔ اتحب ان اقرأ ذلک علیک، کیا تم چاہتے ہو میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناؤں کہ کن کن مقامات پہ حدیث تینت کا ذکر قرآن میں موجود ہے؟ قلت بلی یا ابن رسول اللہ، میں نے کہا جی فرزند رسول میں سننا چاہوں گا۔ فقال علیہ السلام قال اللہ عز وجل، میرے مولا نے فرمایا کہ اللہ یہ کہتا ہے، یہ آیت ہے سورہ عنکبوت کی اور آیت کا نشان 12 سے 13، 12ویں اور 13ویں آیت ملاحظہ فرمائیے، آپ لوگ جا کے لازمی طور پہ ان آیات کو پڑھیے گا اور حدیث تینت کے اسباق کو ذہن میں رکھ کے ان آیات کی تلاوت کیجیے گا۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے، الذین کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، للذین آمنوا ان لوگوں سے کہا، ان لوگوں کے لیے کہا کہ جو صاحبان ایمان تھے، یعنی کافر کہنے لگے مومنوں سے، اتبعوا سبیلنا، ہمارے پیچھے چلو، ہمارے رستے کی پیروی کرو، ولنحمل خطایاکم، تمہاری غلطیاں تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھائیں گے، تمہاری جو غلطیاں ہوں گی وہ ہم دیکھ لیں گے، تم ہمارے پیچھے چلو۔ وما ہم بحاملین من خطایاہم، یہ کسی کی غلطی کا بوجھ اٹھانے والے ہیں نہیں، انہم لکاذبون، یہ جھوٹ بول رہے، دنیا میں کہتے تم ٹینشن نہ لو، جتنے بگڑے ہوئے کام ہیں ہم دیکھ لیں گے، ہم اپنے اوپر لے لیں گے، لیکن لیتے ہوئے تھے یعنی جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں۔ اب اس گفتگو کے بعد جو کفار و مومنین کے مابین ہوئی، یہ قرآن ایک دیکھیے حدیث تینت کو کس انداز میں بیان کرتا ہے، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، ہر آئینہ ضرور بضرور یقیناً یہ کافر اپنے گناہوں کا بوجھ تو اٹھائیں گے ہی اٹھائیں گے، کچھ اور بھی گناہ ہوں گے جن کا بوجھ یہ اپنے گناہوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ الآیہ، آیت پڑھ لیجیے آپ قرآن میں۔ اب اس کو آپ حدیث تینت کے زاویے سے دیکھیے، وہ جو انہوں نے دنیا میں گناہ کیے تھے اس کا بوجھ تو اٹھائیں گے، لیکن کچھ اور بھی گناہ ہیں جن کا بوجھ ان کو، وہ کیسے؟ وہ ایسے جو حدیث تینت میں بیان ہوا کہ تمام گناہ پلٹ جائیں گے ان دشمنان اہل بیت کی طرف، ان دشمنان خدا اور انبیاء کی طرف، خدا اور رسول خدا کی طرف۔
سارے گناہوں کی بازگشت انہی کی، اور یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب آپ قرآن کی تفسیر دیکھیے، وَلَا يَحْمِلُنَّ، ضرور بضرور، سورہ عنکبوت آیت کا نشان 12 اور 13، ضرور بضرور یہ لوگ بوجھ اٹھائیں گے، اپنے گناہوں کا بھی بوجھ، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اپنے گناہوں کے ساتھ، اس بوجھ کے ساتھ تھوڑا سا اور بھی ان پر بوجھ ہوگا، کچھ اور بھی بوجھ ہوگا۔ حدیث تینت یہی بتا رہی ہے کہ تمام گناہوں کو انہی کی طرف لوٹا دیا۔ ازیدک یا ابراہیم، ابراہیم اور سناؤ قرآن؟ قلت بلی یا ابن رسول اللہ، میں نے کہا جی سنائیے۔ قال لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، وہ اٹھائیں گے اپنے گناہوں کا بوجھ پورا کا پورا قیامت کے دن۔ ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، اور جن کو ان لوگوں نے گمراہ کیا جہالت اور نادانی میں بنا علم کے، ان کے گناہوں کا بوجھ بھی یہی لوگ اٹھائیں گے۔ اب ظاہراً اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا اور غلطی پر نہیں ہوں تو یہ تفسیر قمی ہے۔ یہ کون سی آیت ہے سورہ نحل کی؟ یہ سورہ نحل کی آیت ہے، سورہ نحل کی 25ویں آیت ہے یہ۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، تفسیر قمی میں علی بن ابراہیم قمی نے جو تفاسیر معصومی سے تفسیر نقل کی ہے، آیت یہ ہے وہ لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن پورا کا پورا اٹھائیں گے، اور ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے کیا کیا ہے۔ قال، یہ معصوم کا ارشاد ہے، یحملون آثامہم، یہ لوگ آثام اسم کی جمع، اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ کون لوگ اٹھائیں گے اپنے گناہوں کا بوجھ؟ الذین غصبوا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، جنہوں نے حق امیر کائنات کو غصب کیا، یہ لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے جنہوں نے گناہ کیے۔ وآثام کل من اقتدی بہم، جس نے بھی ان کی پیروی کی، ان سب کے گناہوں کا بوجھ بھی یہ لوگ، جس نے بھی پیروی کی، اس میں دو قسم کے لوگ آتے ہیں، ایک وہ جو ان کے ہم عقیدہ ہیں، اور ایک وہ جو ان کے ہم عقیدہ نہیں ہے۔ جس نے بھی ان کے برے عمل میں پیروی کی، ان سب کے گناہوں کو وہ یہی لوگ اٹھائیں گے۔ وَهُوَ قَوْلُ الصَّادِقِ علیہ السلام، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہی ارشاد ہے۔ واللہ، اور یہاں پہ قسم کھائے مولانا، قسم کہاں کھائی جاتی ہے؟ قسم کھانا بتاتا ہے کہ یہاں لوگ انکار کرنے والے موجود ہیں، کچھ ایسی ذہنیتیں ہیں جو بات کو قبول نہیں کریں گی۔ واللہ، خدا کی قسم، ما احریقت محجمۃ من دم، نہیں گرایا گیا ایک شیشی خون۔ محجمہ وہ شیشی جو حجام، یہ کپنگ سے پتہ نہیں آپ لوگ واقف ہیں، یعنی حجامہ سے، حجامہ مستحبات میں سے ہے، حجامہ کروائیے اور دنیا کے ڈرگ سے آپ لوگ بچیے، دنیا کی ایلوپیتھی اور دنیا کی جتنی دوائیں جو کہ انتہائی خطرناک زہر کی مانند اثر کر رہی ہے ہمارے اندر، ان سے بچے۔ حجامہ معصوم کا ارشاد ہے، حجامہ تحفہ معراجیہ ہے، حجامہ رسول نے بتایا اپنے تمام کے تمام امراض کا علاج حجامہ سے کرو۔ معصومین کی احادیث میں حجامہ کا بے کثرت ورد جو ہے موجود ہے، حجامہ 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 کراؤ، پیر کے دن کراؤ، منگل کے دن کراؤ، اسلامی مہینے کی 7 تاریخ کے بعد کراؤ۔ تو حجامہ جو کب لگتا ہے جسم انسانی پر، اس میں تھوڑا سا خون نکلتا ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں اتنا خون بھی زمین پر نہیں گرا، اور کسی نے کسی کو ڈنڈا نہیں مارا، اور کسی نے کوئی کائنات میں زنا نہیں کیا، اور کسی نے کسی کا کوئی مال نہیں چرایا، الا مگر یہ کہ وَوِزْرُ ذَلِكَ فِي أَعْنَاقِهِمَا، مگر یہ کہ اس کا گناہ ان دونوں کی گردن میں ہے جو دشمن علی تھے۔ من غیر ان ينقص من اوزار العاملین بشیء، بنا اس کے کہ جو کام کرنے والے ہیں ان کا گناہ کم نہیں ہوگا۔ یہ جملہ کیوں نہیں سناتے آپ لوگ جو کہتے ہیں؟ یہ سوچ معاشرے میں اس وقت یہ بھی ہے کہ جتنے گناہ کرنے خوب گناہ کرو، ہم یہ گناہ جو کر رہے ہیں یہ دشمنان اہل بیت کے کوٹے میں ڈال دو، چلو بھائی ان کے گناہ بڑھاؤ۔ حدیث تینت سے ہمارے بدماش لوگوں نے نتیجہ نکالا ہے کہ خوب گناہ کرو، جائیں گے تو دشمنان اہل بیت کے کھاتے میں، میرے کھاتے میں تو آئیں گے نہیں، میں تو شیعہ ہوں، میری تو مٹی اچھی ہے، اور جو گناہ ہے وہ ان کی مٹی کی وجہ سے ان کی مٹی وہی چپکے گی۔ خوب گناہ کرو تاکہ ان کی مٹی اور گندی ہو۔
ٹھیک ہے، یہ کہہ کہہ کے گناہ کرتے ہیں۔ آپ ان کو بتائیے کہ تفسیر قمی میں علی ابن ابراہیم قمی نے تفسیر نقل کی چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ گناہ سارا کا سارا ان کی گردن میں ہے، لیکن جو گناہ کرنے والے ہیں ان کا گناہ کم، ان کی بھی باز پرس ہے، ان کی پکڑ ہوگی، بچیں گے نہیں وہ لوگ، گناہ کا ان کو سزا بھگتنی ہوگی۔ بات واضح یا نہیں ہے؟ اور اس کا بھی، اس جملے کا بھی حدیث تینت کے ساتھ کوئی ٹکراؤ، توجہات ہے یا نہیں ہے؟ یہ پھر آگے مزید تفصیل کے ساتھ سارے کے سارے جو جملے ہیں وہ موجود ایسی ہے حدیث تینت کے حوالے سے کہ کس طریقے سے وہ لوگ گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ امیر کائنات نے جب یہ جملہ فرمایا سلام اللہ علیہ کہ اگر وہ روکنے والا جس نے متعہ سے روکا تھا، جس نے متعہ جیسے عظیم عمل کو جس کی وجہ سے انسان ہزار حرام کاموں سے بچ سکتا ہے، جس روکنے والے نے اس کو روکا اور حرام قرار دیا، اگر وہ حرام نہ کرتا ما زنا الا شقی، کوئی زنا نہ کرتا مگر یہ کہ شقی انسان کے، شقی کے علاوہ کوئی زنا، شقی یہاں پہ مراد جس کی مٹی ہی گندی ہے وہی کرتا زنا فقط، سمجھیے حدیث تینت کو۔ اگر روکا نہ جاتا متعہ سے، متعہ کو حرام نہ کیا جاتا، آج ہمارے شیعوں میں بھی یہ بدبختی کہ بہت سارے لوگ متعہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ حرام سمجھتے ہیں۔ وہ کیسے ہوتا ہے اس پہ میری گفتگو نہیں ہے، لیکن یہ کہ معصومین نے ارشاد فرمایا جو متعہ کو حرام سمجھے وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق، جس نے حرام کیا اس نے لوگوں کو زنا پہ لگایا۔ کائنات میں جتنا زنا ہو رہا ہے یہ سارا کا سارا اس کی گردن میں جس نے متعہ کو۔ اب آپ اس کی کیا تفسیر کریں گے مولا کی قول کی سوائے حدیث تینت کے؟ بات واضح ہے انشاءاللہ۔ قلت بلا یا ابن رسول اللہ، میں نے کہا جی فرزند رسول، بھی مولا پوچھتے جا رہے اتحب ان ازیدک، کیا تم چاہتے ہو مزید آیتیں سناؤ؟ کہا سنائیے۔ قال فاولئک، یہ آیت سنی ہے، فاولئک سورہ فرقان آیت کا نشان ہے 70، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں شیعیان علی، وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ قرآن وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے۔ اور معصوم کا ارشاد امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، قال یبدل اللہ سیئات شیعتنا حسنات، اللہ ہمارے شیعوں کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ وَيُبَدِّلُ اللَّهُ حَسَنَاتِ أَعْدَائِنَا سَيِّئَاتِ، اور اللہ ہمارے دشمنوں کی نیکیوں کو برائیوں میں بدل دے گا۔ وَجَلَالِ اللَّهِ وَوَجْهِ اللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنْ عَدْلِهِ وَإِنصَافِهِ، اور جلال خدا کی قسم اور وجہ اللہ کی قسم، یہ اللہ کا عدل اور انصاف ہے۔ لا راد لقضائه، کوئی اس کے فیصلے کو پلٹ، کوئی اس کے حکم کے پیچھے کوئی نیا حکم لاگو، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ علم رکھتا ہے، سمیع بھی ہے۔ اور الم ابین لک امر المسجد والطینتین من القرآن، اے ابو اسحاق، اے لیثی، اے ابراہیم، کیا میں قرآن سے یہ خلط والی بات بیان نہ کر دوں کہ قرآن میں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ دونوں مٹیاں ملی اور جب سے مٹی ملی ہے تب سے اللہ جانتا ہے؟ قلت بلا یا ابن رسول اللہ، میں نے کہا بیان کیجئے، یہ بڑی کمال کی آیت، اس کو محفوظ کر لیجئے۔ حدیث تینت کے حوالے سے آیت کا نشان ہے سورہ نجم جو کہ 53واں سورہ ہے، اس کی 32ویں آیت ہے۔ اقرأ یا ابراہیم، پڑھو اے ابراہیم، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو گناہان کبیرہ سے اجتناب کرتے ہیں، وہ لوگ جو فحش کاموں سے، فواحش سے، برے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، الا اللمم، سوائے گناہان صغیرہ کے، چھوٹے گناہوں کے جن پر وہ مصر نہیں، اصرار نہیں کرتے۔ تفسیر روایات سے نکال کے پیش کر رہا ہوں۔ آیت میں لمم کا معنی چھوٹے گناہ، چھوٹی غلطیاں۔ ان ربک واسع المغفرہ، تمہارا پروردگار وسیع بخشش رکھنے والا ہے۔ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ تمہیں جانتا ہے تب سے کہ جب سے اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔
اس آیت کو مولانا نے دلیل بنایا حدیث تینت کے لیے، اور کہا تینت کا ذکر قرآن میں بھی، اور یہ بالکل واضح ہے، وہ تب سے جانتا ہے جب اس نے تمہاری مٹی بنائی، جب تمہیں مٹی سے بنایا اس نے، یعنی من الارض الطیبہ، تفسیر مولا کی ہے، یعنی وہ جانتا ہے اس نے تمہیں کس مٹی سے بنایا ہے، اچھی مٹی سے اور بری مٹی سے۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنی ذات تعریفیں کرنے کی ضرورت ایک ہی آیت ہے، وہ جانتا ہے کہ تقوی والا کون ہے۔ اپنی نمازوں کی کثرت پہ فخر نہ کرو، روزے کثرت سے رکھتے ہو، رجب اور شعبان کے روزے رکھ لو تو زیادہ لوگوں کے سامنے گن گاتے نہ پھرو اپنے کہ میں نے تو ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے رجب کے روزے بھی رکھ لیا، الحمدللہ میں نے شعبان کے روزے بھی رکھ لیے، کوئی کمال نہیں کیا۔ اللہ جانتا ہے متقی، لأن اللہ عز وجل اعلم بمن اتقى منکم، اللہ بہتر جانتا ہے تم میں سے متقی۔ فإن ذلك من قبل اللمم، یہ جو ہے وہی لمم ہے، یہ لمم کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی افتخار کر رہا ہے تو افتخار کیوں کر رہا ہے؟ وہ لمم چھوٹا گناہ ہے، اپنی عبادت پہ فخر گناہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہات ہے یا نہیں ہے؟ یہ فخر کہاں سے آیا؟ من قبل اللمم، اسی گناہ صغیرہ جو مٹی ملی ہوئی تھی اسی کا نتیجہ ہی۔ وہو المزاج، یعنی اللہ پہلے سے جانتا تھا اس نے یہ کرنا ہے، اور یہی مزاج ہے خلط۔ ازیدک یا ابراہیم، اور اضافہ کروں؟ قلت بلی یا ابن رسول اللہ، قال کما بدأکم تعودون، جیسے اس نے تمہیں خلق کیا تھا، تمہارا آغاز کیا تھا، ویسے ہی تم پلٹ جاؤ گے۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ ہدایت والا، ایک گروہ ضلالت اور گمراہی والا۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا خدا کو چھوڑ کر۔ شیطان کون ہے؟ شیاطین یعنی ائمہ جور، شیاطین یعنی دشمنان اہل بیت جن کو لوگوں نے اپنا امام بنا لیا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور بڑا سیرہ چوڑا کر کے وہ لوگ کہتے ہیں کہ الحمدللہ، ٹھیک ہے، کہ ہم مہتدی ہیں، ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ خُذْهَا إِلَيْكَ یا ابا اسحاق، اے ابو اسحاق تم جو ہے اسے محفوظ کرو، اپنے پاس رکھو۔ فَوَاللَّهِ إِنَّهُ، حدیث تینت یہاں مکمل ہو رہی ہے لیکن ان جملوں کو محفوظ کیجئے۔ فواللہ، خدا کی قسم، انہو لمن غرر احادیثنا، یہ ہماری نورانی حدیثوں میں سے ہے۔ وباطن سرائرنا، اور یہ ہمارے رازوں میں سے ایک چھپا ہوا راز ہے۔ ومکنون خزائننا، یہ ہمارے خزانوں میں سے ایک انتہائی چھپا ہوا نہا گنج نہا خزانہ ہے۔ وانصرف، اٹھو اور چلے جاؤ۔ ولا تطلع علی سرنا الا مؤمنا مستبصرا، اور کسی کو ہمارے اس راز کے بارے میں مت بتانا مگر یہ کہ وہ مؤمن مستبصر ہو۔ مؤمن مستبصر کیسے کہتے ہیں؟ جو معرفت مومن ہے۔ مومن مستبصر متشرع دیندار مومن، جو سمجھتا ہو چیزوں کو، وہ مومن۔ ہر ایرے غیرے کو یہ حدیث سنائی، اگر سنائی تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّكَ إِذَا أَذَعْتَ سِرَّنَا، اگر تم نے اس کو لوگوں کے سامنے بس برملا ہو کے سنانا شروع کر دیا ہر ایک کے سامنے، بولیت فی نفسک، بلائیں تمہاری ذات میں آ جائیں گی، تمہارے اپنے اندر بلا آ جائے گی۔ وَمَالِكَ، مال کے حوالے سے تمہارے امتحان ہوگا، اس میں بلائیں آئیں گی۔ وَأَهْلِكَ، بیوی بچوں کے حوالے سے آ جائیں گی۔ وَوَلْدِكَ، اولاد کے حوالے سے بلائیں آ جائیں گی، سختیاں آ جائیں گی۔ لہٰذا یہاں پہ ایک انتہائی خطرناک مولا نے الارم بھی لگا دیا کہ یہ ہر جگہ حدیث تینت سناتے ہوئے نہیں پھرنا ہے۔ ہم نے بھی حدیث تینت کو سنایا، مجبوری میں سنایا، ورنہ کبھی میں اس کو موضوع بحث نہ بناتا، چونکہ معاشرے میں ایسے لوگ آ چکے ہیں جو ان باتوں کو سننے کے بعد بعض خطباء سے، کہ جن خطباء کو اس حدیث کو محور گفتگو نہیں بنانا چاہیے تھا پبلکلی ہر ایک کے سامنے، انہوں نے یہ غلطی کی۔ ہم لوگ اس غلطی کا اب سمجھیے خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ہمیں اب سمجھانا ہے بات کو کہ جس طریقے سے پڑھا گیا، جس طریقے سے لوگوں کو حدیث سنا کر گمراہ کیا گیا، ویسا حدیث تینت علم الہی کی عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ حدیث تینت ہمیں بیان کرتی ہے کہ ہر خیر کی بازگشت معصومین علیہ السلام کی طرف ہے۔ حدیث تینت ہمارے لیے اس بات کو بیان کرتی ہے کہ ہر برائی کی جو بازگشت ہے، ہر برائی جو ہے وہ پلٹتی ہے دشمنان اہل بیت کی۔ یہ ایسنس ہے حدیث تینت کا، اور یہ بہترین پیغام ہے۔ اور اس زاویے سے انسان جتنا ہو، جب یہ سمجھ جائے گا کہ ساری نیکیوں، سارے خیرات کی بازگشت کسی طرف ہے، محبت اہل بیت کی۔ بھئی وہ مٹی جس میں پانی صاف و شفاف ڈالا گیا، میٹھا پانی ڈالا گیا، اسی مٹی نے محبت اہل بیت کو قبول کیا تھا نا۔ تو محبت اہل بیت کا نتیجہ ہر اچھا
عمل ہے، اور جتنے برے عمل ہیں وہ کس کا نتیجہ ہے؟ وہ دشمنان اہل بیت کی مٹی کا نتیجہ ہے۔ تو انسان کوشش کرے کہ اپنے وجود میں اس مٹی کے اضافے کو بیان کرے جو آل محمد سے جڑی ہوئی ہے۔ جبر کوئی نہیں ہے، میں ہر وہ کام کروں جس سے لگے کہ ہاں میری مٹی میں اگر تھوڑی بہت بھی ہے تو تھوڑی سی ملی ہوئی ہے، بالکل زیادہ جو مٹی ہے وہ کہاں ہے؟ وہ وہی والی مٹی ہے کہ جو مٹی آل محمد علیہ السلام کی مٹی سے مانوس ہے، جو خیرات والی مٹی ہے، جو حسنات والی مٹی ہے، جو مومن کی مٹی ہے۔ مجھے ان مقامات کی طرف جانا چاہیے جہاں آل محمد علیہ السلام کی محبت دکھے، اور وہ وہاں دکھتی ہے جہاں پہ نیک عمل انجام دیا جائے۔ برے کام جب ہوں گے تو برے کاموں سے آل محمد علیہ السلام کی بو نہیں آئے گی۔ یعنی میں مومن ہو کر، اچھا ہو کر اگر برے کام کر رہا ہوں تو اس کو جبر کا نام دے دوں کہ میں تو مجبور ہوں مٹی کی وجہ سے، یہ بدماشی ہے، اور اگر یہ کہہ کر کروں گا پھر اس کا گناہ بھی ڈبل ہو جائے گا۔ اس پہ ڈنڈا ایک نہیں 2 ڈنڈے لگیں گے کہ ایک تو تمہیں پتہ تھا گناہ ہے، پھر تم جان بوجھ کے بھی کر رہے تھے، یعنی عمد ہے یہ۔ اس میں بدترین طریقے سے پھر عذاب آئے گا اگر کوئی انسان حدیث تینت کو مقام استہزاء، یہ استہزاء ہے، یہ مذاق اڑانا ہے، یہ دین کا مذاق اڑانا، یاد رکھیے۔ وہ لوگ جو یہ کہہ کر گناہ کریں کہ جی حدیث تینت میں آیا کہ میرے اندر گندی مٹی ملی ہوئی اس لیے میں بدماشی کر رہا ہوں، یہ علم الہی کا حدیث تینت کا مذاق اڑا رہا ہے، اور جب یہ مذاق اڑائے گا تو اس کے ساتھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ زندگی ہی میں بہت برا ہوتا ہے، اور جو قیامت کا عذاب، جو وہاں کی پرابلم ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی پھر تو سارے لوگ گناہ کریں گے اس حدیث کو سننے کے بعد، آپ بتائیے۔ حدیث تینت علم الہی کا بیان ہے، ہمارے علم کا بیان۔ اللہ نے کئی حدیث تینت میں معصوم کے ذریعے یہ بیان نہیں کروایا کہ ہر شیعہ کو پتہ ہے کہ میرے اندر کتنی مٹی ملی ہوئی ہے۔ توجہات ہے یا نہیں ہے؟ میرے علم میں کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اللہ نے ارادہ بھی دیا ہے، اختیار بھی مجھے دیا ہے، اس کی جانب سے اختیار، اس کا دیا ہوا اختیار، اس کی حاکمیت میں اختیار، اس اختیار کے ماتحت میں کام کروں گا، اچھے کام کروں گا جزا ملے گی، برے کام کروں گا سزا ملے گی، لیکن اللہ کے علم میں ہے میں نے کیا کرنا ہے۔ لیکن اس علم کی وجہ سے مجبور جو کروں گا اپنے ارادے اور اختیار سے کروں گا، لیکن اللہ جانتا ہے یہ اپنے ارادے اور اختیار سے اچھا کرے گا، یہ اپنے ارادے اور اختیار سے برا کرے گا۔ یہ خلاصہ ہے حدیث تینت کا۔ معصوم کے فرامین بھی ہم نے سن لیے، آیات قرآنی کو ہم نے پڑھ لیا۔ ان ساری آیات کو جتنا ہو سکتا ہے آپ لوگ جا کے دیکھیے گا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 12-13، سورہ نحل کی آیت نمبر 25، سورہ فرقان کی آیت نمبر 70، سورہ نجم کی آیت نمبر 32 اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 29 اور 30۔ ان سب کو اچھے سے آپ لوگ ملاحظہ فرمائیے۔ دعا ہے خداوند متعال سے کہ اللہ ہمیں حدیث تینت کو اچھے سے سمجھ کر محبت اہل بیت کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔